الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں جب بھی کبھی کوئی حاجت پیش آئے تو نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور دعا مانگنی چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ خدا ہماری حاجت اور ضرورت کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ تفسیر: اے مسلمانوں، یہودیوں کا موت سے گھبرانا کسی نیک ارادے سے نہیں، بلکہ تم تجربہ اور امتحان کر کے دیکھ لو تو ان کو زندگی کا بڑا ہی حریص پاؤ گے کہ دنیا میں زندگی کے زیادہ خواہشمند مشرکین ہیں، کیونکہ وہ قیامت اور سزا جزا کو مانتے نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگانی نہیں ہے، بلکہ محض فنا ہے۔ ان کے لیے یہ دنیا ہی وحشت ہے، اگر وہ اس زندگی پر حرص کریں تو بجا ہے۔ لیکن یہ یہودی جو خود کو اہل کتاب کہیں، سزا جزا کا اقرار کریں، جنت کو اپنی جائیداد مانیں، خود کو خدا کا بیٹا جانیں، نعوذ باللہ، ان مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں آئندہ دوزخ نظر آ رہی ہے، اور ان کو اپنی حرکتوں کی سزا کا پورا یقین ہے۔ ان کے حریص ہونے کی چند دلیلیں یہ ہیں کہ یہ ہر وقت زیادتی عمر کی فکر میں لگے رہتے ہیں، شفا حاصل کرنے کے لیے حرام حلال چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، بیماری میں ہر طبیب، ہر منتر پڑھنے والے، ہر جادوگر کے پاس یہ پہنچ جاتے ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے اپنا دین و ایمان برباد کر دیتے ہیں، دنیاوی عیش کے لیے حرام و حلال مال لے لیتے ہیں، بوڑھے ہو کر دانت گر جانے، بال سفید ہو جانے پر بھی آئندہ کی فکر نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں پورے مشغول رہتے ہیں اور زیادتی عمر کی تجویزیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا خواہش مند ہے اور 1000 سالہ زندگی چاہتے ہیں، حالانکہ 60-70 سال کی عمر میں ہی انسان کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی وبال جان ہو جاتی ہے۔ مگر ان کے حرص کی یہ حالت ہے کہ خواہ وہ کتنے ہی مصیبت میں رہیں مگر جیتے رہیں، ان کو زندگی ہی چاہیے۔ ان بیوقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ لمبی عمر انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور جب موت یقینی ہے تو کیا 10 برس اور کیا 1000 سال۔ اللہ ان کے اعمال سے خبردار ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جی کر گناہ ہی کریں گے۔ صوفیہ کرام اس آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، تمام گناہوں کی اصل 2 چیزیں ہیں، محبت عمر اور محبت مال و جاہ۔ اگلی آسمانی کتابوں کی تحریف، جھوٹے نبیوں کی پیداوار، بعض علماء اور مشائخ کی گمراہی، روزانہ نئے مذہبوں کا نکلنا، انہی 2 وجہوں سے ہے۔ اس بیماری کے 3 علاج ہیں۔ ایک تو علماء ربانی کی وعظ و نصیحتوں کی مجلسوں میں حاضری، صالحین کے واقعات کا مطالعہ کرنا جس سے دل نرم پڑ جائے۔ دوسرے اکثر موت کو یاد کرنا اور یہ خیال رکھنا کہ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں۔ تیسرے لوگوں کی جان نکلتے ہوئے دیکھنا، میت کے ساتھ قبرستان جانا، زیارت قبور کرنا۔ حضرت کعب احبار سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے موت کیا چیز ہے؟ فرمایا، یوں سمجھو کہ درخت خاردار کسی انسان کے پیٹ میں ہو، جس کا ہر کانٹا اس کی رگ رگ میں چبھ چکا ہو، پھر اسے کوئی شخص نہایت طاقت سے کھینچے، جس سے کہ وہ درخت رگوں کو چیرتا ہوا، گوشت کو نوچتا ہوا باہر نکل آئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے خیال سے انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ ہماری رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خود کو آخرت کے لیے تیار کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه
بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ تفسیر: بعض یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، وہ چونکہ ہمارے لیے بڑے سخت احکام لایا کرتے تھے، اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اور فرشتہ وحی لا رہا ہو تو ہم کچھ اور کر سکتے ہیں۔ اور یہ آیت اسی کے جواب میں ہی نازل ہوئی، اور جواب کا حاصل تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام محض پیغام پہنچانے والے ہیں۔ جو کچھ لاتے ہیں اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، لہٰذا نہ ان سے دشمنی کی کوئی معقول وجہ ہے اور نہ اس کی وجہ سے اللہ کے کلام کو رد کرنے کے کوئی معنی ہیں۔ اے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان بیوقوف یہودیوں کا ایک نامعقول عذر یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کیسے مانیں، اس کو تو جبریل لے کر آتے ہیں۔ در حقیقت یہ عذر نہیں بلکہ نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے، مگر ان کا منہ بند کرنے کے لیے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ در حقیقت رب کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے آپ پر قرآن لاتے ہیں۔ ان سے ناراضگی رب کے حکم سے ناراضگی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جبریل کا احسان مانتے، کیونکہ وہ ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو اگلی کتابوں کو سچا کرتی ہے اور سب کو ہر طرح کی ہدایت دیتی ہے اور مسلمانوں کو خوشخبریاں سناتی ہے۔ ان کی مثال تو اس اندھے کی سی ہے کہ کنویں میں گر رہا تھا، کسی آنکھ والے نے ترس کھا کر اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ اندھا بجائے شکر گزار ہونے کے الٹا گالیاں دینے لگا کہ تو نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا اور ضد میں آ کر کنویں میں چھلانگ لگا دے۔ اس نے اپنا ہی نقصان کیا، بچانے والے کا کچھ نہ بگاڑا۔ اعلان عام فرما دیجئے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوگا وہ تو کافر ہے، اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ انہوں نے بہت سے کفر کر ڈالے، خدا کے فعل پر اعتراض کیا، اس کے خاص بندوں کو دشمن جانا۔ جبریل جو کہ فرشتوں کے سردار اور حاضر دربار ہیں، ان سے مقابلے کی ٹھانی تو وہ الٹے مصیبت میں ہی گرفتار ہوئے کہ خدا کے دشمنوں کی فہرست میں ان کا نام شامل کر دیا گیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں سے بدتر گناہ اللہ والوں کی عداوت ہے، اور تمام کفر میں بدترین کفر وہ جو محبوبان خدا کی عداوت کے سبب ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلب قابل فیضان نہیں رہتا، اور ایسے بے دین کا رب بھی دشمن ہے۔ صرف دو مجرموں کو حق تعالیٰ نے اعلان جنگ دیا ہے، ایک سود خور اور دوسرے محبوبان الہی کا دشمن۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دونوں بیماریوں سے خاص طور پر ڈریں۔ محب گنہگار کی بخشش ہو جائے گی، مگر دشمن عابد کی بخشش ناممکن ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ محبت کا کافر کچھ فائدے میں رہتا ہے، مگر عداوت کا کافر ہر طرح سے خسارے میں ہے۔ عیسائی کافر محبت ہیں، دنیا میں سلطنت کر رہے ہیں۔ یہودی عداوت کے کافر ہیں، دنیا میں ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ ابن سوریہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی ظاہری آیت اتری جسے ہم دیکھتے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ایک دفعہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یہود، پہلے تم اہل کتاب تھے اور ہم مشرک، تم نے ان نبی آخر زمان کی تعریفیں سنا سنا کر ہمیں ان کا شیدائی بنا دیا۔ یا رب کی شان کہ ہم نے اور تم نے ان کو پا بھی لیا، تو تمہاری بتائی ہوئی صفتوں سے ہم ان پر ایمان لے آئے تو تم کیوں محروم رہ گئے؟ اس پر یہود نے کہا کہ یہ توریت کی بتائی ہوئی نشانی لے کر نہیں آئے جس سے ہم ان کو نبی مانیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔
اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر وہ قرآن اتارا جو ہماری وحدانیت اور آپ کی نبوت پر کھلی ہوئی دلیل ہے۔ ان کا کوئی بھی بے علمی اور نادانی یا کسی شبہ سے انکار نہیں کرے گا، بلکہ محض خباثت نفس، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہود جبریل کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے تو ہم نے تو قرآن کے علاوہ اور بھی بہت سے معجزات اتارے ہیں۔ آپ کے فراق میں ستون رویا، آپ سے درختوں نے کلام و سلام کیا، آپ سے اونٹوں نے شکایت اور ہرنوں نے اپنے دکھ کی حکایت کی، آپ کے اشارہ انگشت سے چاند ہلا، سورج لوٹا، انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے، تھوڑے کھانے سے ساری خلقت سیر ہوئی۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ کیوں آپ کے منکر ہیں؟ معلوم ہوا کہ جبریل کا فقط بہانہ ہے۔ خیال رہے کہ نبوت نبی کے معجزات سے معلوم ہوتی ہے، اور نبی کی پہچان کے بعد کتاب اللہ کو ماننا اور پہچاننا جاتا ہے۔ نبوت کی پہچان کتاب اللہ کے ماننے پر موقف نہیں، اس لیے بہت سے نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس کتاب اللہ نہیں تھی، اور بہت سے وہ ہیں جن کے پاس پرانی کتاب تھی، وہاں ان کی نبوت ان کے معجزات سے معلوم ہوئی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم قرآن کو بعد میں ماننا، پہلے اس محبوب کو ان کے معجزات کے ذریعے سے تو مان لو۔ ان معجزات میں تو جبریل کا واسطہ نہیں تھا۔ تعجب ہے کہ تم قرآن کے بہانے سے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گو جانتے ہی نہ تھے۔ تفسیر: ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے بڑے عالم مالک ابن سیف اور اس کی جماعت کو حق تعالیٰ کے وہ عہد و پیمان یاد دلائے جو کہ توریت میں نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کے متعلق لیے گئے تھے، تو ابن سیف نے ان کا صاف انکار کر دیا کہ ہم سے اس کے متعلق کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ خیال رہے کہ بعض گناہ گزشتہ چھپے گناہوں کو ظاہر کر دیتے ہیں اور گزشتہ نیکیوں کو چھپا لیتے ہیں، اور بعض نیکیاں گزشتہ چھپی نیکیوں کو ظاہر کر دیتی ہیں اور گناہوں کو چھپا لیتی ہیں۔ یزید نے نماز، روزے، صدقات، جہاد کیے تھے، مگر واقعہ کربلا نے اس کے یہ سب اعمال چھپا لیے اور اس کے سارے چھپے عیب، زنا، شراب خوری وغیرہ دنیا میں مشہور کر دیے۔ صحابہ کرام کی صحابیت نے ان کے زمانہ جاہلیت کے سارے عیب چھپا لیے تھے اور ان کی گزشتہ ساری نیکیاں ظاہر کر دیں۔ اسی طرح ان بنی اسرائیل کی عداوت جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گزشتہ نیکیاں تو چھپا لیں، مگر ان کی بدعہدیاں اور دیگر قصور دنیا کے سامنے کر دیے۔ اگر یہ لوگ حضور پر ایمان لے آتے تو معاملہ برعکس ہوتا۔ اس لیے رب نے پہلے تو ان کی گزشتہ بدعہدیوں کا ذکر کیا، پھر لما جاءہم سے اس جرم کا جس نے ان کے سارے پچھلے گناہ کھلوا دیے۔ در حقیقت یہود کے 4 فرقے تھے۔ ایک تو صحیح معنی میں توریت پر عامل تھے، یعنی توریت پر عمل کرنے والے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے ابن سلام اور کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے قرآن نے فریق فرمایا کہ منکر سب نہیں ہیں بلکہ ایک گروہ ہے، مگر یہ بہت تھوڑے، اس لیے فرمایا گیا بل اکثرہم لا یؤمنون۔ دوسری وہ جماعت جنہوں نے اعلانیہ عہد شکنی اور سرکشی اور بغاوت کی، ان کے لیے فرمایا نبذہ فریق منہم۔ تیسرے وہ جہلا جنہوں نے بے علمی اور علماء کے بہکانے سے توریت سے منہ موڑ لیا، ان کے لیے فرمایا گیا بل اکثرہم لا یؤمنون۔ چوتھے وہ جو دیدہ دانستہ جاہل بن گئے اور نبی آخر الزمان کو پہچان کر بے خبری ظاہر کرنے لگے، ان کے لیے فرمایا گیا کأنہم لا یعلمون، جس کا جیسا جرم ویسی ہی سزا۔
اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جبریل کا بہانہ کر رہے ہیں۔ ان کی تو یہ حالت ہے کہ سوا چند مخلص لوگوں کے باقی سب نے اپنے عہد و پیمان توڑ دیے، کسی نے کھلم کھلا، کسی نے خفیہ اور کسی نے جاہل بن کر۔ یہ لوگ ایسے گندے عذر کہاں کریں گے؟ آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ اللہ کے عہد انہوں نے توڑے، رسولوں کے عہد کا انہوں نے خیال ہی نہ کیا۔ آپس کے عہد و پیمان توڑنے میں بھی یہ بہت ماہر تھے۔ کتاب اللہ کو بھی انہوں نے ہی بست پشت ڈالا اور تورات کو درحقیقت ماننے سے انکار کر دیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مشہور تو یہ ہے کہ علم ظاہری علم باطنی پر مقدم ہے، اور بصارت یعنی آنکھ کی روشنی بصیرت یعنی قلبی روشنی سے پہلے، مگر علم ظاہری کا فیض علم باطنی کے بعد ہے، اور بصارت کا فائدہ بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو، یہود کے پاس علم ظاہری اور بصارت کی کمی نہ تھی، مگر علم باطنی اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کتاب الہی کو اسی طرح پس پشت ڈال دیا جیسے مجنوں اور دیوانہ سچے موتی کو کھلونا سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ علم ظاہری اور بصارت ان کے لیے زیادہ وبال جان بن گیا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے علم میں علم باطنی پیدا کرے اور اللہ والوں کی صحبت سے بصیرت حاصل کرے، اور رب کی پکڑ سے ڈر کر توبہ اور استغفار میں جلدی کرے۔ ندامت بھی کئی قسم کی ہے۔ ایک تو دن بھر کی ندامت، جیسے کہ کوئی شخص بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل جائے تو دن بھر اسے اپنے کیے پر شرمندگی رہے گی۔ دوسرے یہ کہ سال بھر کی ندامت، جیسے کہ کوئی وقت کے بعد بیج بوئے، وہ سال بھر تک نادم ہی رہے گا کہ میں نے یہ سال برباد کر دیا۔ تیسری عمر بھر کی ندامت، جیسے کہ کوئی خراب عورت سے نکاح کرے، وہ عمر بھر پریشان رہے گا۔ چوتھی ہمیشہ کی ندامت، اللہ اور اس کے رسول کا باغی آخری قسم کا نادم ہے، اور وہ ہمیشہ ہی روئے گا۔